شعری نشست کے بعد اور پھر جیسے ہماری بہن نے بڑا اچھا خوبصورت گایا، اس کے بعد کسی اور اضافی گفتگو کی تو ضرورت نہیں ہے. بس مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام دوستوں کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں بڑا احسان مند ہوں ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب کا. میں 1994 میں یہاں آیا تھا بہاولپور میں، تو آتے ہی یہاں میرے جو چند دوست تھے ان میں سے اسلم ادیب صاحب تھے جن کو میں پہلے سے جانتا تھا. تو انہوں نے آتے ہی مجھے اس نوبارد کو فٹافٹ سے گود لے لیا، اور میرا خیال ہے اس کے یعنی جب میں آیا تھا 2 دن کے بعد ہی وہ ہفتہ تھا، اور ہم پھر چولستان ادبی فورم میں شامل ہو گیا، اور وہاں پھر تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر نصر اللہ ناصر صاحب سے، پھر ہمارے دوست نواز کاوش صاحب سے، اور باقی سارے جتنے احباب ہیں. اس زمانے میں یہ محفل بڑی سجتی تھی، علی معین بھی یہاں ہوتے تھے، اور نسیم صاحب ادھر ہوتے تھے، اور امجد قریشی صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، فروغ صاحب ہوا کرتے تھے. تو وہ جو اجلاس تھا وہ بڑا بھرپور اجلاس ہوا عمران اقبال صاحب ہوتے تھے، یہ تمام لوگ آتے تھے. بس پھر میری کوتاہی ہے کہ میں اس اچھی محفل سے دور ہو گیا، تو لیکن اب میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میری اپنی سیرابی کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں، جس دور میں ترقی کا مطلب سائنسی ترقی ہے کہ ڈیجیٹل ترقی کیا ہو گئی ہے، وہاں ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، یہ چیزوں کی ترقی ہے. کسی نے کہا بہاولپور بہت ترقی کر گیا ہے اس لیے کہ یہاں میکڈونلڈ آ گیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ میکڈونلڈ کی ترقی ہے کہ وہ بہاولپور میں آ گیا ہے. اگر بشیر برگر والے کی 4 برانچیں کھلی ہوتی تو پھر بہاولپور کی ترقی ہونی تھی. تو اسی لیے یہ KFC اور میکڈونلڈ کی ترقی ہے. اسی طریقے سے یہ جو جہاز بن گیا ہے اور جو ڈیجیٹل بن گیا ہے، یعنی جو ڈیجیٹل دنیا بن گئی ہے اور موبائل فون بن گئے ہیں، یہ موبائل فون کی ترقی ہے، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ترقی ہے یہ انسان کی تنزلی کی بنیاد کے اوپر ترقی ہو رہی ہے، اور انسان کا بچنا بہت ضروری ہے. اور جتنی سپیڈ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الگوریدمز کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اور مشین لرننگ کے اوپر اور بلاک چینز وغیرہ پر جا رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد انسان کا انسان پنا غیر ضروری لگنے لگ جائے گا. ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ انسان اپنے ہاتھ سے کرتا تھا وہ مشینیں کرنے لگ جائیں گی، اور پتہ نہیں وہ کب وہ گرے لائن آئے گی جس میں انسان کا انسان پنا نکل جائے گا. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. وہ تمام لوگ جن کا شعر و ادب سے تعلق ہے، لٹریچر سے جن کا تعلق ہے، تاریخ سے جن کا تعلق ہے، یہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے معاشرے کو بچانے کی. ہم اپنے گھروں کے اندر ہم سب کا تدریس کے ساتھ تعلق ہے، اپنے طلباء و طالبات کے اندر، اپنے ماحول کے اندر ادب کو، ادب شناسی کو اور شاعری کو اور لٹریچر کو اور مصوری کو اور یعنی فنکاری کو، ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کریں. اور کسی بھی معاشرے میں ایک جو شعوری ترقی کا پیرامیٹر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں فیکٹریاں کتنی لگی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں کس قسم کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، وہاں کس قسم کی شاعری تخلیق. اور یہ انفارچونیٹلی نہ ہماری حکومت کو اس بات کی فکر ہے، نہ ہمارے انٹیلیجنسیا کو اس بات کی فکر ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے گھروں کے اندر وہ علمی مجلس، ہمارے گھروں میں اب گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہماری گھروں کے اندر ایک وہ ہمارے گھر نہیں اب رہے، ہمارے اب وہ بن گئے ہیں ہوٹل یا ہاسٹل زیادہ مناسب لفظ ہے. ہمارے گھر ہیں ہاسٹل جس میں ہر بندے کا اپنا اپنا کمرہ ہے، لیکن کھانے کے ٹائم پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جب ہم وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اپنے موبائل کے اوپر جو دور کہیں بیٹھے ہوئے، یعنی سوشل میڈیا کے نام پر جتنا ان سوشل بیہیویئر ہمارا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ہمارے گھر میں سیرت النبی پر بات ہونی چاہیے، حکایت صحابہ پر بات ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے امام حسین کون تھے، ہمیں امام حسین کے فکر پر گھر میں بات کرنی چاہیے، ہمیں بی بی فاطمہ کا گھر میں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں عبدالستار عیدی کا گھر میں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہو قائد اعظم کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، سر سید کون تھے، ایڈیسن کون تھا، آئنسٹائن کون تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں ڈسکس ہونی چاہیے. بٹ بدقسمتی سے ہمارے گھر کی جو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جسے کافی ٹیبل ڈسکشن کہتے ہیں، کافی ٹیبل ڈسکشن ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمارے بچوں کا قبلہ کس طرف ہوگا. ہماری کافی ٹیبل ڈسکشن کے اندر ہم خود شامل نہیں ہوتے. ایک سکرین ہے اور گھر کے اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں رہنے کا بنیادی مقصد اس سکرین کو دیکھنا ہے، باقی کھانا پینا، نماز پڑھنا، رفع حاجت کرنا یہ ضمنی کام ہے. باقی بنیادی کام یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک سکرین لگی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اور آپ جو تھوڑا سا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شاگرد ہیں
علم و ادب کے ہماری یہ بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دوبارہ سے شعر کو، نظم کو، نثر کو، مضمون نگاری کو اور فن کو جو ہے دوبارہ سے زندہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آپ یقین کریں کہ لوگ جو ہیں آسانی میں تو ہوں گے مگر سکھ میں نہیں ہوں گے۔ آسانی تو ان کو بہت ہوگی، یعنی ان کے کمرہ بہت ٹھنڈا ہوگا مگر ان کو نیند نہیں آئے گی ہاں جی، وہ بہت جلدی سے تو پہنچ جائیں گے کسی جگہ پر مگر وہ پرامن نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ادب آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انشاءاللہ علم و ادب کی اس محفل کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔